قرآن کے اوپر دیکھو، میری طرف نہیں دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اللہب مکیہ۔ سیصلی نارن، ڈالا جائے گا اس کو، نارن ذات لہب، گھیرنے والی آگ میں، بھٹکنے والی آگ میں، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ، جو اٹھا کر لاتی تھی، حطب، ایندھن، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، ڈال دیں گے، حبل، رسی، من مسد، مونج کی۔ اب توجہ میری طرف کرو، یہ صورت یہ نازل ہوئی ابو لہب نے جب نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ کل آپ نے بڑی لمبی تفسیر سنی، اور اس ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ بھی نافرمان تھی، نافرمانی کرتی تھی اپنے خامد کے ساتھ مل کر، اور مکے کی جو عورتیں ہیں ان کی یہ سردار تھی، تمام مکے کی عورتوں کی۔ تو یہ جو ابو لہب کی بیوی ہے اس کی کنیت ام جمیل تھی، اور اس کا نام اروی تھا، اروی، حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہن تھی۔ تو یہ اپنے خامند کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتی تھی۔ اس میں 3-4 معنی ہیں کہ پہلی بات کہ ابو لہب کو قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایسی آگ جو بھڑکائی گئی ہے، گھیرنے والی، اس کے ارد گرد آگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے نا وہ اپنے کندھوں کے اوپر کانٹے دار جو ہے نا بالن، ایندھن لے کے آتی تھی، ایندھن کا مطلب ہے بالن، لکڑیاں وہ لے کر آتی تھی، وہ نبی علیہ السلام کے راستے میں جو ہے نا بچھا دیا کرتی تھی کو آپ کو نقصان پہنچے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایندھن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایندھن کا مطلب ہے بالن، لکڑیاں۔ تو یہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو ابھارتی تھی نبی علیہ السلام کے خلاف، مجلسوں میں جا جا کر بیٹھ بیٹھ کر لوگوں کو نبی علیہ السلام کے مخالف کرتی تھی، کیا کرتی تھی، باتیں کیا کرتی تھی۔ تو اور جو اس کے گلے میں رسی ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے گلے میں اللہ جہنم کی رسی ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ اس کا خامد جہنم میں جلے گا، اور یہ لکڑیاں کٹھیاں کر کر کے اس کی جو آگ ہے اس کو میں ڈالے گی تاکہ آگ زیادہ لگے اس کو۔ اس کا یہ بھی معنی ہے، اور اصل جو بہتر معنی یہ اس کا یہی ہے کہ یہ جو عورت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، کانٹے، اور لوگوں کو نبی علیہ السلام کے مخالف کیا کرتی تھی، مدرسوں میں جا جا کر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے خلاف، اور آپ کے ہمسائے میں رہتی تھی، آپ کی سکی چاچی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، ہم اس کے گلے میں رسی ڈال دیں گے، رسی ڈال کر اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ من مسد، مونج کی رسی، مونج کی رسی جو ہے یہ جو ہے کھجور کے پتے ہیں نا اس کی رسی تھی۔ تو بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ یہ جو وہ لے کے آتی تھی نا لکڑیاں، توجہ کرو، وہ اس کو جو باندھتی تھی نا رسی، وہ مونج کی تھی، وہ ایک دن اس کے گلے میں پڑ گئی، تو اس کو جو ہے نا وہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھا آ گیا، تو اس کے گلے میں وہ پڑ گئی وہ رسی جس کے ساتھ یہ لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی۔ اس کا معنی یہ کہ وہ مونج کی رسی تھی، اس کے گلے میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ تو جو ہے دوسرا معنی ہے کہ جہنم کی رسی اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، وہ آگ کی ہوگی، تو جو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں تیار کی۔ اس دونوں معنی سمجھ آ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کو سزا ہے ملی، اس کے گلے میں رسی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، تو کل قیامت کے دن جو سزا ملنی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی نافرمان کی کرنے کی، وہ ہے کہ جہنم کا ایندھن، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، اور جہنم میں پھینک دیں گے اور وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے گلے میں ایک ہار تھا، آخری معنی اور ترجمہ مفہوم ہے، اس عورت کے گلے میں ایک ہار تھا، بہت قیمتی تھا، یہ کہتی تھی یہ ہار میں نے بیچ کرنا تو لوگوں کو رشوت دے دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کروں گی، سمجھا رہی بات، نبی علیہ السلام کے مخالف کروں گی لوگوں کو، یہ ہار بیچ کر لوگوں کو اس کی رشوت دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے گلے میں یہ ہار کی وجہ سے جو یہ نبی علیہ السلام کے مخالف لوگوں کو ابھار رہی ہے کہ میں ہار بیچ کر ان کو مخالف کروں گی، قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہم اس کے گلے میں جہنم کی آگ کی رسی ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پوری صورت میں سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے، قیامت کے دن بھی ذلیل و خوار ہے۔ آج اگر ہم بات نہیں مانیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں، قیامت کے دن بھی ناکام ہیں۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے ساتھ صحیح معنوں میں اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔